بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج سورۃ النساء آیت نمبر 36 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ بہت ہی اہم ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اہم ترین مسائل بیان کیے ہیں، اور آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ سبق سننے کے بعد واٹس ایپ پر، فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ سبق شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ تم سب جو ہے اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ تم شرک کرو بھی اس کے ساتھ شیئا، کچھ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ عبادت ایک اللہ کی، اور عبادت کی جتنی بھی صورتیں ہیں، وہ قیام ہے، وہ رکوع ہے، وہ سجدہ ہے، وہ دعا ہے، وہ نظر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہوں، مدد مانگنا اللہ سے ہو، اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں ان صفات میں سے کسی کو بھی، ان صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی۔ والجار ذی القربیٰ، اور قریبی ہمسائے جو ہمسائے بھی ہیں، گھر بھی ساتھ ہے، اور رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار ہمسائے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنب، اور اجنبی ہمسائے، ایسے ہمسائے جو رشتہ دار نہیں ہیں، ہمسائے ہیں لیکن لگتے کچھ نہیں، خونی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ ہمسائے ہیں، تو ان کا بطور ہمسایہ ہونے کے حق ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور ساتھی پہلو کا ساتھی، اس سے مراد رفیق سفر یا کسی کام میں کوئی شریک ہے تو وہ، اور بیوی بھی اسی میں جو شریک حیات جسے کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور یا کوئی بھی ایسا شخص جس طرح تعلیم حاصل کرنے کے لیے اداروں میں طالب علم رہتے ہیں، یا کہیں کوئی ہاسٹل میں لوگ اکٹھے رہتے ہیں، تو یہ سب اسی میں شامل ہیں کہ ان کے ساتھ بھی، جو آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر، سفر کرتے وقت جو آپ کے ساتھ ہیں، مسافر ہیں، یا کوئی مسافر جاتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، کہ تمہارے جو غلام ہیں، لونڈی اور غلام، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو اسلام کی خوبی دیکھیں کہ ہر ایک، کوئی رہ گیا ہے ان میں، سب کے ساتھ اللہ نے فرمایا حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام، انسانیت اسلام نے سکھائی ہے اور قرآن نے سکھائی ہے۔ جتنی انسانی ہمدردی، انسانیت اور رحم دلی، حسن سلوکی، اچھا سلوک، اخلاق، کردار، جتنی توجہ اسلام نے اور قرآن نے دی ہے، کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتے، من کانا، اس بندے پر جو ہے، مختالن، آکڑ کرنے والا، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں پیچھے جو سارے چیزیں بیان ہوئی نا، جس کے پاس چند پیسے آ جائیں وہ سب یہ بھول جاتا ہے، وہ نہ ہمسایوں کا خیال رکھتا ہے، نہ اس کو رشتہ داروں کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو مسافروں کا، یتیموں اور مسکینوں کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، جس کے پاس دنیا کے یہ چند ٹکے آ جائیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتے، فخورا، جو فخر کرنے والا ہو، اکڑیل مزاج، کہ دوسروں کے حقوق کا خیال ہی نہ کرنا، کسی اس کو پرواہ ہو، کہتا ہے مجھے کیا پرواہ ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کبھی محبت نہیں کرتے، چاہے وہ باقی اسلام کے ارکان پورے کرنے والا ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھے، وہ سجدے کرے، وہ حج کر کے آ جائے، لیکن یہ کام جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کرتا، قریبی رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، یتیموں اور مسکینوں کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یتیم مسکین بھوکے پیاسے بلکتے سسکتے، وہ کھانے کو ترستے رہیں، ایک ایک نوالے کو ترستے رہیں، اور یہ جو ہے اپنے جانوروں کو قسم و قسم کے اناج کھلاتا رہے، اپنے کتے پالتا رہے، اور یہ سمجھے کہ میں نے حج کیے ہوئے ہیں اور مجھے جو ہے نا جنت مل جائے گی۔
کبھی نہیں ملے گی جب تک یہ حقوق پورے اسلام کے پورے نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آگے دیکھیں، الذین، وہ لوگ، یبخلون، جو بخیلی کرتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر خرچ نہیں کرتے، اپنا مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں اور بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخیلی کا، لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ اپنا مال نہ سمیٹ سمیٹ کر رکھو، یہ بڑھانے کے طریقے ہیں، اس طرح تم اپنا مال بڑا زیادہ کر لو گے۔ یہ خرچ کرنا دینداروں پر، اسلام پر، مساجد پر، مدارس پر، یہ تو تم اپنا مال ضائع کرتے ہو، خود بھی نہیں خرچ کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ وَيَكْتُمُونَ، اور وہ چھپاتے ہیں، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو نوازا ہے، اپنی رحمتیں دی ہیں، وہ اس کو چھپاتے ہیں، اور جو بھی پوچھیں نا وہ کہتے ہیں کوئی حال نہیں ہے، لاکھوں کمانے والے ہوں، پوچھیں کیا ہے، بس یہ کاروبار مندہ ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ ملتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، چاہے لاکھوں کی آمدن کر کے آئے ہوں، وہ کیوں یہ چھپاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔ وَأَعْتَدْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیار کیا للکافرین، کافروں کے لیے عذاب مہینہ، بہت دردناک ذلت آمیز عذاب۔ ایسے لوگ جو اپنا مال چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرضی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ والذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کنجوس قسم کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، جہاں ریاکاری ہو نا وہاں پر وہ بڑا مال خرچ کرتے ہیں، شادیوں میں اڑانا ہو، فضول خرچیوں پر، تو تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، وہاں لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین پر خرچ کرنے کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ پر ان کا یقین ہی نہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ہے ان کا ایمان آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور ہو جائے شیطان، لہو، اس کا قرینہ، ساتھی، فساء قرینہ، پس بہت برا ساتھی ہے وہ، کہ جس بندے کا شیطان ساتھی بن جائے تو اس سے برا ساتھی اور کون ہوگا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہو گیا ہے ان کو، لو آمنوا باللہ، کاش کہ وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے، رزقہم اللہ، جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک کام کی خوب خبر رکھنے والے ہیں۔